مرشد کامل سے نسبت ہو گئی، زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی، زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمود حسینی قادری الرفاعی المعروف سادات پیر بغدادی، نقیب روضہ رحمانیہ خطہ صالحین نامپلی دارالسلام روڈ۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں گیا تو ہجوم بہت تھا اور مسجد میں کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ میں نے جہاں جگہ پائی وہیں بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری دائیں جانب ایک خوبصورت اور نورانی چہرے والا نوجوان بیٹھا ہے، اور اس نے سادہ سے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، اور اس کے بدن سے بڑی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، اے سہیل، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، الحمدللہ خیریت سے ہوں، مگر میں حیران رہ گیا کہ میری اس کی کوئی جان پہچان نہیں۔ پھر اس نے مجھے پہچان کیسے لیا اور میرا نام لے کر میرا حال کیسے پوچھا؟ خیر میں بیٹھا رہا۔ اتفاقاً مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی اور بڑی شدت کے ساتھ یہ حاجت محسوس ہونے لگی، حتیٰ کہ بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ خلقت بہت تھی اور جماعت کا وقت بھی قریب تھا، اس لیے باہر نکلنا بھی مشکل تھا اور بیٹھے رہنا بھی مشکل تھا۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ وہی خوب روح جوان مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیوں جناب، آپ کو پیشاب کی حاجت ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے اپنی چادر اتار کر میرے منہ پر ڈال دی اور کہا، لیجئے پیشاب کر کے جلد فارغ ہو جائیے کہ جماعت تیار ہے۔ میرے منہ پر اس چادر کے پڑنے سے مجھ پر غنودگی سی طاری ہوئی اور میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں نے ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا، جس کے اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جائیے۔ میں اندر گیا تو ایک بڑا عظیم الشان محل دیکھا جس میں ہر قسم کی سہولت میسر تھی۔ وہاں ایک درخت نظر آیا جس کے ساتھ ہی ایک غسل خانہ بنا ہوا تھا، اور ایک تولیہ بھی وہاں موجود تھا، اور ایک کوزے بھی پانی کا بھرا ہوا رکھا تھا، اور مسواک بھی ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں پیشاب کیا اور پھر غسل بھی اور وضو بھی کر لیا۔ اتنے میں آواز آئی کہ کیا آپ فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو فوراً میرے منہ پر سے چادر اتار لی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی جامع مسجد ہے، وہی سب، وہی جگہ، وہی میں، اور دائیں طرف وہی خوبرو جوان بیٹھا ہے، اور وہی وقت ہے، اور میری اس سرگزشت سے وہاں کوئی بھی مطلع نہیں ہوا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گیا اور کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہوا۔ جب اس واقعے کی طرف دھیان کرتا تو یقین کرنا پڑتا۔ اتنے میں جماعت کھڑی ہوئی اور نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد میں اسی جوان کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ اے سہیل، شاید تم نے جو کچھ دیکھا ہے اس پر تم کو یقین نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، تو آپ میرے ساتھ آئیے۔ میں اس کے ہمراہ چل پڑا۔ اتنے میں وہی دروازہ سامنے آ گیا جو میں دیکھ چکا تھا۔ وہ جوان اسی دروازے کے اندر داخل ہو گیا، میں بھی اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی محل ہے، وہی درخت، وہی غسل خانہ، وہی لوٹا اور مسواک وہاں موجود ہے، اور وہی تولیہ جو ابھی تک بھیگا ہوا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھ کر کہا، آمنت باللہ۔ اس جوان نے فرمایا، اے سہیل، من اطاع اللہ تعالی اطاعہ کل شیء اطلبہ تجدہ۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے، اسے ڈھونڈو ضرور ملے گا۔ میں یہ سن کر رونے لگا۔ اس جوان نے میرے آنسو پونچھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو نہ وہ جوان نظر آیا نہ وہ مکان، اور میں حیران رہ گیا، اور اس روز سے اللہ کی عبادت میں اور بھی زیادہ محو ہو گیا۔ سبق: حضور
آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے کامل اور خدا رسیدہ بندے بھی موجود ہیں جو بڑی بڑی طاقتوں تصرفات کے مالک ہیں اور جو مشکلات کو پل بھر میں دور کر دیتے ہیں، اور یہ طاقتیں انہیں اللہ ہی کی طرف سے اللہ کی اطاعت کے بدلے حاصل ہوتی ہیں۔ ان طاقتوں کا انکار اللہ کی دین و بخشش کا انکار ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے، وہ آقا اگر خود شب معراج پل بھر میں فرش سے عرش پر جا پہنچے اور وہاں ساری ملکوت کی سیر فرما کر فوراً واپس بھی تشریف لے آئے، اور جب واپس آئے تو وہی وقت تھا اور وہی وضو کا پانی چل رہا تھا اور وہی زنجیر بدستور ہل رہی تھی، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز کی پابندی، نوافل اور استغفار کی کثرت اور اللہ والوں کی صحبت سے ہی قرب الہی نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ اس سچی حکایت حضرت سہیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت دل و جان سے، خوشی و خضوع سے بجا لاتے تھے۔ اس نورانی شخصیت سے ملنے کے بعد اللہ کی عبادت میں اور بھی زیادہ محو ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دل لگا کر عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین۔ اللہ حافظ۔